ترجمان سندھ حکومت تحسین عابدی کی ملیر جعفر تیار میں ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی کے اہل خانہ سے تعزیت۔ تحسین عابدی کہتی ہیں کہ سندھ حکومت جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ ادا کرے گی۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے نمائندے آج استعمالی ترجمان سندھ حکومت کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ جی دیکھیں، شہر میں یہ ڈمپرز کے واقعات معمول بن چکے ہیں اور یہاں ملیر میں گزشتہ روز 2 افراد جاں بحق ہوئے، کامران اور ان کی اہلیہ۔ سندھ حکومت کی ترجمان سیدہ تحسین عابدی نے لواحقین سے ملاقات بھی کی، تعزیت بھی کی، لیکن یہ مسئلہ روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا کہیں گی آپ؟ خاص طور پہ جو ڈمپرز کا معاملہ ہے یہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ ہیوی ٹریفک کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ رات کے اوقات میں چلنا چاہیے، خاص طور پہ رش کے وقت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں پھر وہی بات دہراؤں گی اپنی کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کی طرف سے ہی آرڈر ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کو رات کے اوقات میں جو ہے سڑکوں پہ الاؤ کیا جائے، ان کو الاؤ نہ کیا جائے، لیکن 5 ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے، FWO ہے، ملیر ایکسپریس وے ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے، واٹر ٹینکرز ہیں، کہ ان کو ہمیں ہائی کورٹ کا ہی آرڈر ہے کہ ہم انہیں نہیں روک سکتے، ان کو ہر وقت الاؤ کیا جائے، کیونکہ جس طرح شہر کے حالات ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پانی کا مسئلہ بھی ایک شہر کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ وہ، لیکن سندھ گورنمنٹ اپنی پوری ایفرٹس کر رہی ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں۔ ہم نے CCTV کا جو ہے وہ مانیٹرنگ سسٹم بہت زیادہ اور بڑھا دیا ہے۔ اس کے علاوہ چیک اینڈ بیلنس کا ہم نے سسٹم لگا دیا ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو سکے جو ایسی گاڑیاں رپورٹ ہوتی ہیں، ٹریفک پولیس رپورٹ کرتی ہے، اس کو محکمے میں جو کنسرن محکمہ ہے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ بہت سی درجنوں گاڑیاں جو ہیں ضبط ہوئی ہیں، درجنوں ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ یہ جن ڈمپرز کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں ان کے لواحقین کو ڈمپرز مالکان جو ہیں وہ معاوضہ ادا کریں۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس پہ ہم بات ہی کر سکتے ہیں کہ جی ڈمپرز مافیا، ظاہر سی بات ہے ان کی ایک بڑی جو ہیں وہ کمپنی چلا رہے ہیں، ان کے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، تو اگر وہ ڈائریکٹلی وہ ان کے ہی ملازم جو ہیں وہ حادثات کا سبب بن رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی انہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ بھی جو اپنی ایفرٹس ہیں، ہم بھی جہاں تک ہو سکے گا، میں جو ہمارے حکام ہیں متعلقہ میں ان تک یہ بات پہنچاؤں گی کہ جتنا بھی اگر ہو سکے اس فیملی کے لیے تو وہ کریں گے انشاءاللہ۔ سنا آپ نے سیدہ تحسین عابدی جو کہ سندھ حکومت کی ترجمان ہیں، بتا رہی ہیں کہ وہ حکومت کو سفارش کریں گی کہ ان لوگوں کی مالی مدد کی جائے، اور یہ کہتی ہیں کہ گورنر سندھ کے اس بات سے ان کو اتفاق ہے کہ ڈمپر مالکان کو جاں بحق ہونے والے افراد کو معاوضہ ضرور دینا چاہیے۔ اور ناظرین، سیلفی بنانے کے شوق نے باپ بیٹے کی جان لے لی۔ لانڈھی ریلوے ٹریک پر ٹرین کی ٹکر سے باپ اور 5 سالہ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ باپ بیٹا مبینہ طور پر ریلوے ٹریک پر سیلفیاں بنا رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیلفی بنانے کے شوق نے باپ بیٹے کی جان لے لی۔ لانڈھی ریلوے ٹریک پر ٹرین کی ٹکر سے باپ اور 5 سالہ بیٹا جاں بحق ہو گئے۔ باپ بیٹا مبینہ طور پر ریلوے ٹریک پر سیلفیاں بنا رہے تھے۔ اسی پر تفصیلات جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل گزشتہ روز ملیر کھوکھرا پار میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ سیلفیاں لینے کے دوران باپ اور بیٹا ٹرین کی زد میں آ کر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے۔ ان کی میتیں اس وقت چیپا سڑکخانے میں موجود ہیں۔ چیپا کے جو ترجمان ہیں چودھری شاہد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ شاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب تک کسی ورثہ نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہوا تھا وہاں پہ؟ یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے جو ہے باپ بیٹا جو ہے جاں بحق ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر۔ ان کی باڈیز جو ہے دونوں چیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال کارروائی کے بعد جو ہے چیپا ترکھانے میں منتقل کر دی گئی ہے امانتاً۔ ابھی ان کی فیملی نے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ 1 روز ہو چکا ہے اس واقعے کو؟ جی 1 روز ہو چکا ہے۔ بایو میٹرک کر دیا ان کے والد کے بچے کے۔ جیسے اس کی کوئی شناخت آئے گی گھر والوں سے رابطہ کیا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں، بالکل 2 افراد جو ہے وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے تھے، جس میں ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک والد تھا، اور ٹک ٹاک بناتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کر جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ جبکہ ریلوے پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کی فیملی سے جو ہے وہ رابطہ کر لیا گیا ہے، لیکن اب تک ورثہ کی جانب سے ریسکیو چیپا سڑکخانے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا گیا۔ میتیں اس وقت چیپا سڑکخانے میں موجود ہیں، تاہم جیسے ہی کوئی ورثہ رابطہ کریں گے تو پھر جو میتوں کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا۔ جی، محکمہ قیمت و رسد پیٹرول پمپس مافیا کے خلاف ایکشن میں آ گیا۔ معاون خصوصی برائے قیمت و رسد خود میدان عمل میں آ گئے۔ عثمان ہنگورو کے مختلف پیٹرول پمپس پر چھاپے۔ مہران ٹاؤن مقدار میں کمی پر پمپ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ چھاپوں کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ محکمہ قیمت و رسد پیٹرول پمپس مافیا کے خلاف ایکشن میں آ گیا ہے۔ معاون خصوصی برائے قیمت و رسد خود میدان عمل میں آ گئے۔ عثمان ہنگورو کے مختلف پیٹرول پمپس پر چھاپے۔ مہران ٹاؤن مقدار میں کمی پر پمپ مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ کیا ڈیٹیلز ہیں ان چھاپوں کی، جان لیتے ہیں آزاد نوہریوں سے۔ کہیے گا آزاد۔
जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने कराची में पेट्रोल पंप माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है तेज कर दी है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर महकमा कीमत व रफ्त ने जो है पेट्रोल पंप जो मालकान जो कम वजन या जो पैमाने से कम जो है पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया है। इस हवाले से आज जो महकमा कीमत व रफ्त के मामले खास जो वज़ीर सिंध के हैं उस्मान हिंगोर, उनकी सरबराही बाज़ाब्ता तौर पर जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया। इनके हमरा महकमा कीमत व रफ्त के अफसरान भी शामिल थे। इस टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की, जिसमें खासतौर पर मेहरान टाउन में एक पेट्रोल पंप जो वहाँ पर जो है उन्होंने जो कम पैमाने पंप को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इसके अलावा जो है शाहीन कम्प्लेक्स के सामने एक जो पंप पर जो है छापा मारा, वहाँ पर जो है कम पैमाने पर पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था। वहाँ पर भी दो जो कंपनी जो है डिस्पेंसर है उनको भी सील कर दिया गया। इसके अलावा कोरंजी के मुख्तलिफ इलाकों में डिफेंस बिजली सिविल लाइन के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप पर छापा मारा तो और वार्निंग की गई कि आज के बाद कम पेमाने पर या कम पेट्रोल फरोख्त किया जाए उनकी तरह कार्रवाई की जाएगी, उनकी पेट्रोल पंप सील की जाएंगे, उन पर जो जुर्माना की आयद कर दिया जाएगा। महकमा कीमत ने खास है उस्मान हिंगोर उन्होंने अहकाम जारी किए। आज के जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के पेट्रोल पंप का दौरा करेंगे, वहाँ छापे मारेंगे और वहाँ पर को सील करके उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आज़ाद आपका। स्टैंडर्ड चार्टर कराची यूनाइटेड यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद लियारी जनरल ने यूके को हरा दिया। पूरे टूर्नामेंट में 92 से ज़ायद मैचेस खेले गए हैं। कराची यूनाइटेड के डायरेक्टर मोहम्मद इमरान कहते हैं यहाँ से निकले बच्चे बैनुल-अक़वामी लेवल पर खेल चुके हैं। वो इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुमताज़ टिकरी के हमरा मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची यूनाइटेड स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड कराची यूनाइटेड यूथ लीग का जो है फाइनल खेला गया। अगर मैं पूरे मैचेस की बात करूँ, पूरे टूर्नामेंट की बात करूँ तो 70 से ज़ायद जो है टीमों ने इसमें शिरकत की। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, अंडर 14, अंडर 12 और अंडर 16 कैटेगरी के जो है मैचेस यहाँ पे खेले गए। इस वक्त जो है कराची यूनाइटेड के डायरेक्टर इमरान साहब मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। इमरान साहब बताएगा, जिस तरह हमने देखा बच्चे बड़ा पुरजोश थे, खेल रहे थे, आज फाइनल भी हमने देखा, क्या मकसद थे, कितने टीमें थी और कितने मैचेस खेले गए? ये देखिए, मकसद तो इसका है कि हम अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज़ में जो अपना प्रोग्राम रन करते हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड माशाल्लाह से हमारा पार्टनर है मैनी ईयर्स से, और मकसद ये है कि उन बच्चों को उन कम्युनिटीज़ से निकालना, दूसरी कम्युनिटीज़ में ले जाना, मैचेस खिलवाना कि उनका एक कॉन्फिडेंस भी बढ़े, उनको कंपटीशन भी मिले और वहाँ से फिर टैलेंट भी डेवलप हो माशाल्लाह से। तो ये हम अब 7 साल से चला रहे हैं माशाल्लाह से। इस प्रोग्राम के थ्रू प्लेयर्स पाकिस्तान नेशनल टीम में भी गए हैं, प्लेयर्स बाहर भी गए हैं, और क्या कहते हैं जनरली इस उन इलाकों में एक हेल्दी एक्टिविटी का एक आपका एनवायरनमेंट बन गया है। जो बड़े भी हैं, जो कोचेस भी हैं, तो एक बहुत अच्छा माहौल बन गया है इस एक्टिविटी के थ्रू। टोटल मैचेस जैसे बोला 192 मैचेस हुए हैं। आई डोंट थिंक पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का यूथ कोई प्लेटफॉर्म है जो इतनी टीम्स को एंगेज करता है और इतने मैचेस बच्चों को खिलाता है, राइट फ्रॉम अंडर 10, अंडर 12, लड़कियों को, गवर्नमेंट स्कूल्स को। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इतनी अपॉर्चुनिटी देता है। उसके लिए हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड को माशाल्लाह से बहुत ही शुक्रगुजार हैं उनका। जी बिल्कुल, इमरान साहब से हमारी बात हुई, इनका कहना था 92 से ज़ायद जो है मैचेस खेल गए और इस टूर्नामेंट का जो असल मकसद है वो जो नौजवान तबका है उन्हें जो है आगे लाना, उन्हें सपोर्ट करना और ताकि जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके जो है मुल्क का नाम रोशन कर सके। जी आगे बढ़े और आपको बताएं, DGSPCA अब्दुल रशीद सोलंगी की मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब्दुल रशीद सोलंगी सरकारी मुलाजमत से आज रिटायर्ड हो गए हैं। अपडेट करें, DGSPCA अब्दुल रशीद सोलंगी की मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब्दुल रशीद सोलंगी सरकारी मुलाजमत से आज रिटायर्ड हो गए हैं। आपको बता रहे हैं DGSPCA अब्दुल रशीद सोलंगी की मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब्दुल रशीद सोलंगी सरकारी मुलाजमत से आज रिटायर्ड हो गए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंगी मुलाजमत से रिटायर हो गए हैं। अब्दुल रशीद सोलंगी की मुलाजमत की उम्र की हद 60 साल मुकम्मल हो गई। अब्दुल रशीद सोलंगी सेक्रेटरी तलात, सेक्रेटरी मेहनत और अफरादी क़ुव्वत, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और दीगर अहदों पर बराजमान रह चुके हैं। अब्दुल रशीद सोलंगी 21 ग्रेड के ऑफिसर थे। अपडेट करें, DGSPCA अब्दुल रशीद सोलंगी की मुलाजमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। अब्दुल रशीद सोलंगी सरकारी मुलाजमत से आज रिटायर्ड हो गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، سندھ کے سینئر کلینک افسر عبدالرشید سولنگی کی ملازمت مدت جو ہے آج ختم ہو گئی، جس کے بعد سرکاری ملازمت سے آج وہ عبدالرشید سولنگی اس وقت ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عہدے پر براجمان تھے، لیکن آج جو ہے ان کی ملازمت مدت ختم ہونے کے بعد وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے محکمہ سروس نے ان کی ریٹائرمنٹ کا باضابطہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ عبدالرشید سولنگی سیکرٹری 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 میں اہم عہدوں پر براجمان ہے، لیکن آج ان کی جو ملازمت مدت ختم ہونے کے بعد عہدے سے ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت تک سندھ حکومت کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے عہدے پر کسی اور افسر کو تعینات نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ یاسین شہر بلوچ کو جو ہے اس عہدے پر تعینات کرنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن اس وقت تک سندھ سرکار نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی عبدالرشید سولنگی ملازمت سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے آزاد آپ کا۔ آپ کو بتائیں، سینئر مصور AS رند کے تیار کردہ شاہکار فن پاروں کی نمائش آرٹ سٹی میں سج گئی ہے۔ مصور نے چارکول سمیت مختلف میڈیم پر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر سب کی داد وصول کی۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جی راہیل، بتائیے گا۔ ہم موجود ہیں آرٹ سٹی گیلری میں، جہاں پر سینئر مصور AS رند کے شاہکار فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پر فن مصوری سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ رند صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج کی نمائش کا کیا موضوع ہے، کس موضوع کو لے کر انہوں نے کینوس پر اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رند صاحب، کیا کہیں گے؟ کہیں پر چارکول میڈیم ہے، کہیں پر مختلف میڈیم پر کام کیا گیا ہے، آج کی اس ایگزیبیشن کے بارے میں کیا کہیں؟ ہاں، یہ ویسے تو تیسری یا چوتھی ایگزیبیشن ہوگی آرٹ سٹی گیلری میں، میرا سولو شو یعنی کہ، لیکن یہ کہ چارکول کا آپ کہیں تو یہ دوسرا شو ہے۔ 3-4 سال پہلے یہاں پہ شو ہوا تھا، اور یہ آرٹسٹ اسٹیٹمنٹ میں کہتا ہوں اس کو ہے۔ چارکول ورک جو میرا سیمی ایبسٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو آرٹسٹ کا جو انر ایکسپریشنز ہیں، زیادہ تر وہ فیلنگز جو ہیں، اور وہ میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یا میموریز کہہ سکتے ہیں، اور ڈپریسو فیسز کو دیکھنا، اور جیولری، لیکن جیولری کا الگ انداز۔ تو چارکول کا میڈیم ویسے بھی مجھے پسند ہے، اور اس موضوع کے لیے چارکول اور بھی مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اس طرح کا کانسیپچول کام کیا جائے تو چارکول میرے لیے بیسٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ سمبلز جو میں استعمال کرتا ہوں، اس میں دوسری پینٹنگ میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس میں بہت اسٹرانگلی وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ موٹیوز ہوں یا کرو جیسے ہے، وہ سمبلز ہے، ہماری سوسائٹی میں کہہ سکتے ہیں آپ کے نیگیٹیولی اس کو لیا جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے رند صاحب، جو کہ اپنے کام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ چارکول ایک منفرد اور ایک مختلف میڈیم ہے، جو کہ ایک مشکل ترین ہے، جس میں اپنی فنی صلاحیتوں کا جوہر دکھائے ہیں، اور مختلف کیفیات، احساسات اور جذبات کو رنگوں میں ڈھال کر، کہیں چارکول میں ڈھال کر، کینوس کی زینت بنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کر رہے ہیں۔ جی، اسپارکو کا پہلا پاکستانی قمری روور چانگی 8 مشن کے ذریعے چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی معاہدہ طے ہوا ہے۔ اسپارکو کا روور 2028 میں چاند پر جائے گا۔ اس حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں اقصیٰ شیخ سے۔ بتائیے گا اقصیٰ۔ جی بالکل، اسپارکو کا پہلا پاکستانی قمری روور چنگی 8 مشن کے ذریعے چاند پر اترنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا گیا ہے، جس میں اسپارکو کا روور 2028 میں چاند پر جائے گا۔ پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ قمری روور چاند کے جنوبی قطب پر سائنسی تحقیق کرے گا۔ اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ اسپارکو اور CNSA کا مشترکہ مشن چاند کی سطح کا نقشہ سازی اور وسائل کی تحقیق بھی کرے گا۔ پاکستانی سائنسدان زمین سے قمری روور کنٹرول کریں گے۔ سب کی خلائی ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت بھی پیش آئے گی۔ اسی کے ساتھ قمری تحقیق میں بڑا قدم بھی ہوگا۔ پاکستان انٹرنیشنل قمری ریسرچ اسٹیشن میں شامل ہوگا۔ جی اقصیٰ شیخ، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔